الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض ما بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 27 فروری 2021 ہے۔ ہمارے یہاں خانقاہ حنفیہ مسجد کریمیہ کا ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں بطور ایک کارگزاری بطور مذاکرہ کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کو چاہیے وہ خود تجربہ نہ کرے بلکہ تجربوں سے سبق حاصل کرے۔ جب آدمی خود تجربات شروع کرتا ہے تو اس میں مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، بعض اوقات نقصانات بھی اٹھاتا ہے، اور اگر وہ تجربات سے سبق حاصل کرنا شروع کر دے تو ان تمام نقصانات سے بچتے ہوئے بندہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے تجربات سے سبق لینا چاہیے، اور تجربات سے سبق کب ملے گا؟ جب بندہ بڑوں پر اعتماد والا مزاج اپنائے گا۔ کسی میدان کا جو بڑا ہو اس کو اس میدان میں بڑا سمجھ کے اس کی بات پہ عمل کر لینا، یہ بڑوں پر اعتماد والا مزاج ہے۔ اور جب بڑوں پر اعتماد والا مزاج آ جائے گا تو بندے کے نقصان کا اندیشہ ختم اور فائدے کی امید زیادہ ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہم بات سن بھی لیتے ہیں، تجربہ سن بھی لیتے ہیں، اس سے ہم اخذ کر کے عمل نہیں کرنا شروع کرتے۔ آپ نے کئی بار پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اللہ پاک نے جب شیطان کو فرمایا تھا کہ آؤ سجدہ، تو فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، شیطان نے انکار کیا، تو شیطان نے بھی اللہ رب العزت کی بات نہ مانی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، حضرت آدم سے بھول ہوئی، وہ درخت کے قریب چلے گئے۔ ادھر اللہ کا حکم ٹوٹا ہے تو ادھر بھی تو ٹوٹا ہے نا۔ وہاں حکم ٹوٹا، معاملہ کیا نکلا؟ یہاں حکم ٹوٹا، معاملہ کیا نکلا؟ وہاں حکم ٹوٹا تھا ضد اور عناد کی وجہ سے، یہاں حکم ٹوٹا ہے بھول کی وجہ سے۔ جب یہ دونوں معاملات ہو گئے، اب ایک کام انسانیت کا ہے، ایک کام شیطانیت کا۔ شیطان اپنی غلطی کی دلیل دیتے ہوئے اکڑ گیا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، سجدہ نہیں کرتا، آدم مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں اس سے بہتر۔ اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی حکم ربانی کے ماننے میں، تو ہاتھ اٹھا لیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ بھول ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ تو اب دو باتیں آ گئی نا، غلطی شیطان کر رہا ہے، غلطی پر دلیل دے رہا ہے، آدم علیہ السلام سے بھول ہو رہی ہے، وہ اپنی بھول پر بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو انسانیت کو اس سے بھی تو سبق لے لینا چاہیے نا۔ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں ہر وقت، لیکن یہ بات ہمارے دل و دماغ میں نہیں بیٹھتی کہ ہم شیطانیت والے نہیں ہیں، ہم انسانیت والے ہیں۔ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو اکڑ نہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے اکڑنے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک اکڑ کی قسم ہے میں توبہ نہیں کرتا، میں معافی نہیں مانگتا، مجھے کوئی معافی سے سروکار نہیں ہے، گناہ سے پہ گناہ چل رہا ہے، یہ ایک اکڑ ہے۔
ایک اکڑ عملی ہے، یہ تو زبانی ہے نا، عملی اکڑ کیا ہے؟ بندہ توبہ کو جان بوجھ کے ڈیلے کرتا رہے، لیٹ کرتا رہے، تو یہ عملی اکڑ ہے، یہ عملی طور کے اوپر اللہ کے سامنے رجوع اور انابت میں نہیں آ رہا۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا علماء سے کہ گناہ صغیرہ اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ، اصرار کا معنی ہے بار بار کریں اس کو چھوڑے نہیں تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، یہ صغیرہ سے ہی تو کبیرہ بنتے ہیں نا۔ تو یہ شیطانیت والا معاملہ ہے، انسانیت والا نہیں ہے۔ ہم اولاد آدم علیہ السلام ہیں، اولاد شیطان نہیں ہیں۔ تو شیطان نے غلطی کر کے اکڑنے کا فلسفہ اپنے شیطانوں کو پیش کیا، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے بھول کے بعد معافی مانگنے کا فلسفہ اپنے ماننے والوں کو پیش کیا۔ تو ہم شیطان کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اللہ پاک کے ماننے والے ہیں، آدم علیہ السلام کے ماننے والے۔ اسی طرح تھوڑا آگے چلیے، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے۔ تو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہمیں مماثلت کھاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ فرعون سے غلطی ہوئی، انا ربکم الاعلیٰ کہہ کر خود کو رب کہا، اور واضح طور پہ کہا کہ میں اللہ ہوں، آپ نے مجھے تسلیم کرنا ہے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، حضرت ہارون ساتھ ہیں، گفتگو بھی ہے۔ فرعون کو باور کرایا گیا ہے کہ آپ خالق نہیں ہو، ہر طرح کے دلائل سے مقابلہ کرنا چاہیے، آپ جی مقابلہ کر لیتے۔ مقابلہ کیا ہوا؟ آپ جادوگر ہو، میں اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں۔ تو فرعون نے یہ دعویٰ کیا اور 70,000 جادوگر بلا لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگر تو نہیں تھے، تو معجزہ دکھا رہے تھے، انہوں نے اس کے 70,000 سانپوں کو نگل لیا جو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ تھا۔ اب واضح ہو گیا نا کہ جادوگری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ فرعون کے تنخواہ پہ آئے ہوئے، پیسوں پہ آئے ہوئے وہ جادوگر صحابی موسیٰ بن گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کرنا، فقد ما انت قاص، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، ہم نے کلمہ طیبہ نہیں چھوڑنا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے نا کہ فرعون میں گویا شیطان گھسا ہوا تھا، اور یہ فرعون کی مان کر آئے تھے، لیکن دلیل کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر لیا۔ تو یہاں سے بھی سبق لے لینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ نمرود نے غلطیاں کی، ابراہیم علیہ السلام کا جب سامنا ہوا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر نمرود کو باور کرایا بھی تو خدا نہیں ہے۔ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، تو سمجھتا ہے تو رب ہے، تو یہ کرے گا تو وہ کرے گا، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی زندگی موت کا مالک ہوں۔ ایک بندہ پھانسی پہ چڑھ رہا ہے، کیسے چھوڑ دو، جو چھوٹ رہا ہے جیسے پھانسی دے دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل وہی دی ہے، اس کا طرز بدلا ہے۔ سمجھنے والا غبی ہو نا، دماغ اس کا خراب ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بھی کافر ہے، بدھو ہے، اس کے دماغ میں بات نہیں جاتی، تو انہوں نے بدل کے کہا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس بندے کو پھانسی ہو رہی تھی تو نے بچا لیا اور جو بچ رہا تھا اسے پھانسی پہ چڑھا دیا، بلکہ اس سے مراد ہے موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے۔ تو یوں نہیں سمجھے گا، میں تجھے یوں سمجھاتا ہوں کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأت بہا من المغرب، تو راستہ تبدیل کر کے دوسری طرف سے نکال کے دکھا دے، تو تبدیل کر کے دکھا دے۔ اگر تو اس طرح کا خالق بنتا ہے تو کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، جواب نہ دے سکا، لیکن مانا نہیں ہے اسے۔ جب حق اور سچ کی بات آ جائے اور بندے کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور نہیں مانا تو یہ شیطانیت کا معاملہ، یہ شیطانیت ہے۔ اور شیطان ایسا بندے میں گھس جاتا ہے، بعض اوقات انسان موت تو قبول کر لیتا ہے، شیطان کی یاری نہیں چھوڑتا۔ ابو جہل جب آیا تھا نا جنگ بدر میں آپ علیہ السلام کے لشکر سے لڑنے، اور اس خناس کو قتل کیا گیا ہے ان جو چھوٹوں کے ہاتھوں، جو معاذ اور حضرت معوذ کے نام سے دو صحابی ہیں، ان کی تلوار اس کی گردن تک نہیں پہنچی تھی، یہ صرف گر گیا تھا، ٹانگ کٹی تھی اس کی جس نے گردن کاٹی ہے نا وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی میں موجود ہے۔
حضرت ابن مسعود جب اس کی گردن کاٹنے لگے نا تو یہ کیا کہتا ہے، ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ گردن بڑی ہو، جو بڑے گردنوں میں بڑی گردن لگے تو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ ایسے کہتے ہیں رسی تو جل گئی مگر بل نہیں گئی، شیطانیت ایسے اندر گھسی ہوئی تھی۔ تو یہ طریقہ انسانیت کا نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ترتیب نہیں ہے۔ مان لینا، شریعت کے سامنے سر جھکا لینا، دین کے مسئلے کے سامنے ایک بات آ جانا تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ اہل حق میں بھی ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دور میں، اپنے دور میں کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے، مجمع مردوں کا بھی تھا اور عورتوں کا بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عورتیں آج کل نکاح میں بہت زیادہ حق مہر کا ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اتنی زیادہ حق مہر نہیں رکھیں، ہمیں چاہیے ہم حق مہر کی ایک مقدار متعین کر دیں۔ آپ حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہو، آپ ایک فیصلہ کر لو تاکہ اس کے اوپر ایک مقدار بن جائے، اسپیسیفک فگر دے دو، ایک متعین جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک لفظ دے دیں بھی اتنی حق مہر ہوگی۔ تو مشورہ چلنے لگا نا تو ایک خاتون صحابیہ کھڑی ہوئی، انہوں نے حضرت عمر کو عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ بالکل امیر المؤمنین ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ پاک نے اس میں گنجائش رکھی ہے کہ عورت کو جتنا حق مہر دینا چاہو دے سکو۔ رب فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، آپ ایک خزانے کا ڈھیر بھی دے سکتے ہو۔ آپ اللہ کی کتاب کے سامنے آ کر اس کو متعین کر کے ہمارا حق کھینچنا چاہتے ہیں، ہم نہیں کھینچنے دیں گے۔ امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران ہے۔ حضرت عمر نے کہا جزاک اللہ، آپ نے ٹھیک کہا، میں اللہ کے قرآن کے سامنے بات مانتا ہوں، ہم کوئی متعین نہیں کرتے۔ یہ انسانیت ہے۔ دیکھو دلیل آئی نا، فوراً تسلیم کر لیا، فوراً مان لیا۔ تو شیطانیت شیطان کے راستے پہ پہلے دن سے چل رہی ہے، اور انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پر پہلے دن سے چل رہی ہے۔ سگا چاچا ہے، پیدائش پر خوشی منا چکا ہے، باندھی آزاد کر چکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو پتھر بھی اسی نے دے مارا ہے۔ جب چاچا بھتیجے کو چوک کے اوپر پتھر دے مارے تو غیر چھوڑے گا؟ وہ کہے گا اپنا بھی مار رہا ہے۔ بہتی گنگا میں تو ہر بندے نے ہاتھ دھو لینے ہیں نا، تو اب کیا ہوگا؟ اس نے نہیں مانا، کیوں؟ شیطانیت گھسی ہوئی تھی، تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ پہلے دن سے معاملہ ہے، اور اہل حق جب ان کے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا معاملہ ایسا نہیں تھا، تلوار ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، سب نے بڑا بنایا ہوا ہے، جائیں گردن لے کر آئیں حضور کی، اور جب دلیل کے سامنے بات مان لی گئی ہے پھر گردن دے کر آئیں اللہ کے رسول۔ اسی کو علامہ اقبال سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، ستیزہ کار رہا ہے، لڑ رہا ہے ازل سے تا امروز، پہلے دن سے آج تک۔ کیا چیز؟ چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ ایک شرارہ ہوتا ہے، ایک چراغ ہوتا ہے، چراغ میں بھی آگ ہے، شرارے میں بھی آگ ہے، لیکن شرارے کا کام ہے چنگاری، وہ دوسرے کو جلائے گا۔ چراغ کا کام ہے روشنی، وہ دوسرے کے اندھیرے ختم کرے گا۔ تو کہا حضور علیہ السلام روشنی لائے ہیں وہ اندھیرے ختم کرنے کے لیے، ابو لہب چنگاری لایا ہے دوسروں کو جلانے کے لیے۔ اس کی چنگاری اور حضور پاک علیہ السلام کے چراغ کا مقابلہ ازل تا ابد چلے گا، یعنی شیطانیت انسانیت کے مقابلے میں یوں رہے گی۔ تو اس سے ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کس نکر پہ ٹھہرے ہیں۔ ہمارے کاموں میں، ہمارے معاملات میں اگر کسی جگہ مسٹیک ہو رہی ہے اور ہم کسی اللہ والے کی محفل میں گئے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس حاضری دی ہے، کوئی بات سن لی ہے، کوئی جلسہ سن لیا ہے، کوئی بات پڑھ لی ہے کتاب میں اور ہمارے دل پر اثر کر گئی ہے، تو پھر شرم نہ کریں، فوراً تسلیم کریں۔ اپنے گناہوں کے کفارہ میں یہ بھی بہت بڑا کفارہ ہے کہ جب گناہ پر بندے کو اطلاع ہو جائے فوراً ہی اس کو چھوڑ دے، اس کی تحدید نہ کرتا پھرے، فوراً چھوڑے، اس سے پرہیز کر لے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو عمر کے ساتھ جا کے سمجھ آتی ہیں۔ ہمارے والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس پیسے ہونا تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ کب لگیں، جب نہ ہوں تو میں سکون میں ہوتا ہوں۔ پیسے نہیں ہونے چاہیے، بس ضرورت کے وقت جتنے ہیں وہ استعمال کر لی، سیونگ نہیں رکھنی چاہیے۔
ہمارے والد محترم کے پاس کس جگہ سے کچھ اماؤنٹ آیا تھا، فرماتے تھے یہ ختم ہوگا تو میں خوش ہوں گا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا ہمارے والد سے بوڑھے ہو گئے، سفید ریش ہیں، دماغ کام کرنا تھوڑا چھوڑ گیا، پیسے تو ہونے چاہیے بندے کو، جمع کر کے رکھنے چاہیے، اپنے پاس پڑے ہوئے ہونے چاہیے، کیا ضرورت کے وقت استعمال، بس ایسا سادہ آدمی، ہمارے ابو کو دنیا کا پتہ نہیں۔ کاش مجھے اس کی زندگی میں سمجھ آتا، لیکن آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، وہ بات قرآن کی کرتے تھے اور ٹھیک کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے الذی، مثال اس شخص کی، جمع مالا، جس نے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے اور اللہ کے راستے میں کچھ نہ دیا، وعددا، اور اسے شمار کرتا رہا، کاؤنٹنگ کرتا رہا، گنتا رہا، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، کوئی غربا کا حق نہیں دیکھا، کوئی معاملات نہیں دیکھے، اور یحسب، اپنے دماغ میں سٹوریاں بنا رہا ہے، گمان کر رہا ہے، سوچ اور امیدیں لگی ہوئی ہیں، ان مالا اخلدا، مالا میرے پاس ہمیشہ رہے گا، میں اس کا مالک رہوں گا، سیونگ پوائنٹ ہے میرے پاس۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے خناس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس جہنم کا نام ہوگا حطمہ۔ فما ادراک ما الحطمہ، آپ کو حطمہ کے بارے میں معلومات ہے کہ اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی وہ آگ ہے جسے اللہ نے خود جلایا ہے، خود سلگایا ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ نہ سمجھو پہلے جسم جلے گا، فرمایا وہ اتنی تیز ہے وہ جسم کے اندر لگے ہوئے دل کو پہلے جلائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے قسم کے بانس اور پائپ ہیں، اس میں اللہ پاک نے انہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ جو بندہ دین پہ خرچ نہ کرے، حقوق اللہ، حقوق العباد پہ خرچ نہ کرے، اور مال کے اوپر یوں مالک بن کے بیٹھا ہوا ہو اور سمجھے یہ میرے لیے ہے، ضرورت کی حد تک وہ نہ رکھے بلکہ اس سے عیش اور عشرت اپنائے، تو قرآن کریم نے جمع مالا وعددا کیا۔ میرے ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے نہیں مال جمع کر لو، تو بہت اچھی بات ہے، اپنے پاس پڑا رہے، رکھے رہو۔ میں نے کہا اسے موقع پہ خرچ بھی کر دیا کرو، کوئی اپنے پہ لگاؤ، اپنی اولاد پہ لگاؤ، اپنے گھر بار پہ لگاؤ، دین پہ لگاؤ، خالی مال کی لالچ میں جمع کر کے نہ بیٹھے ہوئے۔ کہا جی نہیں، میں سے مال جمع کرنا چاہیے۔ میں نے جو پین نکالا جیب سے، میں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اس کو پکڑیں، اور یہ صورت ہمزہ ہے، 10 صورتیں آگے ہیں نا، یہ اس سے ایک پہلے ہے، یہ بسم اللہ کر کے ذرا الذی کا ترجمہ لکھیں، پھر جمع کا ترجمہ لکھیں، پھر مالا کا ترجمہ لکھیں، پھر وعددہ کا ترجمہ لکھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سے دیکھ کر مجھے لکھ دیں، الذی کیا مطلب ہے، جمع مالا کا کیا مطلب ہے، وعددہ کا کیا مطلب ہے، یحسب ان مالا اخلدا کا ترجمہ ذرا فرما دیں۔ جب میں نے ہاتھ میں پین دیا نا تو مجھے کہنے لگے مول صاحب ترجمہ تو یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، تو میں نے کہا پھر ہمارے اعمال بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ میرے دوستو، مال کی لالچ میں لوگ بھاگتے ہیں، پوری زندگی مال کی حالانکہ مال نہیں، خوش قسمتی چاہیے۔ اللہ سے مانگنا ہو نا، اللہ سے مانگنا ہو تو رب العزت سے اچھی قسمت مانگے، اچھی قسمت۔ میں حیران ہوں، قسمت نہیں مانگیں گے لوگ، حسن اور مال مانگیں گے۔ خوش قسمتی حسن اور مال سے بہت اونچی ہے۔ بدصورت بادشاہوں کی درباروں میں خوبصورت دو شہزائیں لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ اگر حسن کی بنیاد پر بندہ خوش قسمت ہوتا تو یہ غلام بن کے آگے ناچ نہ رہی ہوتی، وہ بدصورت تو بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا۔ تو اللہ سے مانگنی ہے تو خوش قسمتی مانگے، اللہ مجھے خوش بخت بنا دے، اللہم اجعلنی سعیدا، اللہ مجھے خوش قسمت بنا دے، یہ مانگیں۔ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بہتر ہو جائے گی۔ قرآن نے کبھی دنیا کی بات نہیں کی، جب بھی بات کی ساتھ آخرت کی۔ ہم جب نماز میں درود پاک کے بعد دعا پڑھ کے نماز کو ختم کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اچھائی جیسے دنیا میں مانگی ویسے آخرت میں۔ کیوں؟ پتہ چلا دنیا میں 4 پیسے آ بھی گئے، عیش و عشرت ہو بھی گئی، تو آپ کو آخرت یاد کر لینی چاہیے۔ میرے دوستو، اسی لیے صرف ان باتوں پہ بندہ نہ رہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ میں ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں، ایک بزرگ کے پاس مجھے ان کا بیٹا لے کر گیا، بوڑھے آدمی تھے وہ، کہ ابو جی کچھ نصیحت لکھواتے ہیں، کتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں کسی کو بلا کے لاؤ، تو استاد جی آپ ذرا جائیں لکھ دیں۔ ان کے والد یوں کہہ رہے تھے،
جب میں گیا نا، جو میرا مال ہے ان کو لکھ دیں لکھ دیں لکھ دیں ان کو. اس کے باپ کے واسطے مشہور تھا ان کے محلے میں کہ یہ بندہ زمینوں پہ قبضہ مافیا کا سربراہ ہے، یہ قبضہ مافیا ہے، اور آپ یہ وصیت لکھوا لے لو لے لو لے لو لے لو، نکال لو مجھ سے، یہ بستر مرگ پہ. تو جب یوں ہی کرنا تھا تو پھر یوں کیوں کیا؟ تو کیا فائدہ یوں سنبھالنے کا؟ جب کوئی مر جائے نا، جتنی مال و دولت چھوڑ کے مر جائے، اس کے بچے اس انتظار میں ہوں گے کہ کب یہ زمین کے اوپر جائے گا اور اس کے اوپر ہم مٹی ڈالیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے اس کو پیر باہر رکھ دے. جب میرے ورثاء نے میرے اوپر ڈالنی مٹی ہے تو میں اپنے مال سے وہ کام کر جاؤں جو میرے لیے مٹی ڈالنے کے بعد فائدہ مند ہو. کوئی دین کے اوپر عمل کر لوں. ان معاملات کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ تب ہے جب بندے میں دنیا کی حرص ہو اور آخرت کا بندے کو امید نہ ہو. قرآن کریم کہتے ہیں ایک لالچ جائز ہے، وہ لالچ کرنی چاہیے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. وہ لالچ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی نیکیاں دیکھ کر مزید نیکیاں کرنے والے بن جاؤ، بس یہ ہے. اور ہمارے والے ایک دوسرے کے مال دیکھ لیتے. امام بخاری رحمۃ اللہ کا مشہور واقعہ ہے، 1000 اشرفی کی تھیلی اپنے پاس تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ جیب میں رکھنے لگے تو ایک ظالم کشتی میں ساتھ سوار ہو رہا تھا. اس نے اوپر سے نشانی وشانی دیکھ لی، اچھا اس طرح کی تھیلی، یہ پیسے ہیں. جب کشتی پہ سفر ہو گیا، آدھے راستے پر رات ہوئی تو وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ اس رات میری 1000 اشرفی کی تھیلی تھی، وہ اس طرح کی اس کی نشانی تھی، یہ میری کسی نے چوری کر لی. اب کشتی میں باہر سے تو کوئی چور نہیں آئے گا نا، کشتی والوں میں سے کسی نے چرائی ہے بھائی. نشانی ساری وہی تھی، تھیلی کا رنگ وہی بتایا، پیسے وہی بتائے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جیب میں رکھے تھے. اب جو تلاشی لو بھائی، تلاشیاں شروع ہو گئی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ اس ظالم نے کیا کیا. آج امام بخاری رحمہ اللہ پہ الزام آ جاتا ہے کہ 1000 اشرفی کو اس نے چوری کر لیا ہے، تو کیا ان کی حدیث کی صحاحت کا اعتماد باقی رہتا؟ کیا ان کی حدیث کی صحت کی اعتبار باقی رہتا؟ تو امام صاحب نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا. پوری کشتی کی تلاشی لی اور بالکل ایک ٹیڈی بھی برآمد نہیں. جو برآمد ہوئی وہ لوگوں کے اپنے ہی تھے. وہ 1000 اشرفی بھی گئی، تھیلی بھی گئی، اور جو ہے نا اس کی نشانی کچھ ان کو ملا نہیں. لوگوں نے اسے لان تان دھرے کیا. شرم نہیں آتی تجھے؟ تو بے ایمان نے جھوٹ بولا. اب کہاں گئی ہے؟ پانی کھا گیا؟ آسمان کھا گیا؟ کہاں گیا؟ جب کشتی کا سفر ختم ہوا اور کنارے پہ اترے تو اس میں امام بخاری کے پاس آ کر کہا کہ حضرت ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے الزام جھوٹا لگایا ہے، تھیلی آپ ہی کی تھی میری نہیں تھی، لیکن ایمان سے بتاؤ یہ چھپائی اس مال میں کہاں تھی؟ ہم تو ڈھونڈ کے پسینے نکل آئے، ہمیں تو مل ہی نہیں رہے. چھپائی کہاں تھی؟ کس ٹیکٹ سے آپ نے اس چیز کو چھپا لیا ہے؟ وہ ٹیکٹ ذرا مجھے بتا دو. امام نے فرمایا میں نے اس کو دریا کے پانی میں ڈال دیا. انہوں نے کہا دریا میں پھینک دیا؟ کہا جی ہاں. کہا کیوں؟ کہا ظالم یہ تو مال تھا، تیرے اس الزام کی وجہ سے میرے اوپر الزام آ جاتا ہے یہ چور ہے، تو میں حضور کی حدیث کی خدمت کر رہا ہوں، اس کا اعتبار کہاں رہتا؟ تیرا اور میرا معاملہ رب کے دربار میں ہے. اندازہ لگاؤ آج دنیا اس بندے کا نام ہی نہیں جانتی کہ وہ بندہ کون تھا. نہ ہم نے اس کا نام پڑھا ہے کتابوں میں، جتنے حالات لکھے بھی ایک شخص تھا، کسب باشد کوئی تھا. کون تھا بتا؟ اور امام بخاری کو رہتی دنیا تک سلام پیش ہو رہا ہے. تو مال کمانے پہ نہیں، عزت کمانے کے اوپر، مال کمانے پہ نہیں، ایمان رکھنے پر، مال کمانے پہ نہیں، حق کے اعمال کرنے پر بندے کو درجہ ہے. تو ہم اپنی زندگی میں شب و روز میں، لیل و نہار میں، اٹھک بیٹھک میں یہ چیز دیکھیں گے تو کام بنے گا، ورنہ بالکل معاملہ اس سے الٹ ہے. کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل شانه وتعالى شانه وأمن واله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاکم اللہ تعالی دعا کر لیں ذکر کی برکت سے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. بھائی مبشر ہمارے شاگرد ہیں، ان کی والدہ کو فالج ہوا ہے، وہ ملتان اسپتال میں ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے. اس کے علاوہ جتنے دوستوں نے مجھے دعاؤں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، اپنے معاملات کے لیے کہا ہے، کچھ دوستوں نے آج لکھ کر بھیجا ہے، کچھ خواتین کی کالز آئی ہیں، ان سب کے لیے دعا فرمائے. ہمارے ایک مولانا ہیں محمد اشفاق صاحب، بہاولپور سے ہیں، شدید بیمار ہے، آج کوئی 1 مہینہ ہونے کو ہے، الٹی ہی الٹی جاری ہے، کسی قسم کا وہ کوئی افادہ نہیں ہے، مستقل عاملوں کو دکھایا ہے،
وہ اسپتالوں پھر آئے ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا، اس کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ اس سمے جتنے معاملات ہیں باقی اللہ ہی جانتا ہے، جن جن دوستوں کے دلوں میں جائز حاجات خواہشات ہیں سب کے لیے مانگیں، دوسروں کے لیے مانگیں گے تو اللہ ہمارے لیے پیدا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آتی نفسی تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے میرے مولا ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں انسانیت نصیب فرما، شیطانیت سے ہماری محفوظیت فرما دے۔ اے میرے مولا جتنے دوست بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم نے ذکر کیا ہے، آپ کا نام لیا ہے، ہماری زبان اور ہمارے دل کو اپنے نام لینے میں جاری اور ساری فرما دے، ہماری زبان کو رطب اللسان فرما دے، اے اللہ ذکر کے ساتھ تر و تازہ فرما دے۔ اے میرے مولا ہمارے زبان میں سچ پیدا فرما، ہمارے دلوں میں ایمان پیدا فرما، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ہمارے دماغ میں ادب اور ایمان کا احترام پیدا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے اعضاء سے ہمارے ساتھ سلامتی عطا فرما، اعظم عزیز تمام اعضاء کو سلامت فرما، اس سے خیر کا کام لیتا رہے۔ اے اللہ ہم سے اور ہماری نسلوں سے خیر کا کام لے لے، اے اللہ ہم سے اور ہماری نسلوں سے خیر کے کام میں ہمیں قبول فرما لے۔ اس کے لیے جتنے اسباب چاہیے وہ تمام اسباب عطا فرما۔ اے اللہ اپنے در کے اوپر مانگنے والا بنا، در در کے مانگنے سے محفوظیت فرما۔ اے اللہ در در کی ذلت سے بچا، اپنے در کی عزت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں عزتیں دی ہیں، میرے مولا ہمیں آخرت میں بھی عزت نصیب فرما، قبر میں بھی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ فرشتوں کے سامنے میدان حشر میں بھی سرخرو فرما، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے والا بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، ہمیں اتباع سنت پہ عمل کرنے والا بنا۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ گھروں میں یا اسپتالوں میں انہیں صحت عطا فرما۔ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے ہیں، ان تمام کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی قبولیت میں جتنے رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو دور فرما، ان رکاوٹوں کو ختم فرما، آسانیاں راحتیں عطا فرما، ہر مسلمان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات رزق کے لیے پریشان ہیں، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میرے مولا ہماری محفل میں ہیں، اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اے اللہ تو نے پیدا کیا ہے، رزق تو نے مقدر رکھا ہے، لیکن اے اللہ زبان کی معاملات، اے اللہ دماغ کی تسلیاں عطا فرما دے، اس کے لیے انسانیت میں عملی اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، اے اللہ ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے امیر صاحب نے اپنی بچی کی شادی کے لیے نیک شگون کی دعائیں کہیں، اللہ ان کو بھی نیک فرما دے، اے اللہ ان کو اس کے اسباب عطا فرما دے، اے اللہ اس کے لیے جتنے رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما، اللہ ہمارے اس خانقاہ کے فیض کو عام فرما۔ اے میرے مولا جن دوست بیٹھے ہیں، ان دعاؤں کے لیے اپنی اولاد کے لیے کہا ہے، اے اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو نیک مستقبل بنا دے، اچھا مستقبل بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منك